فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ وہ لڑائی میں کون اس وقت پلڑا کس کا بھاری ہے. تو میں سٹارٹ کرتا ہوں بخاری صاحب آپ سے, اور سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے کہ بھارت کی سفارتی تنہائی جو ہے اس کے اوپر ایک کوئی کامنٹ کر دیجئے, اور پھر ہم آگے سجاد صاحب سے برائے لیں گے ان کی. جی دیکھیے, پہلے تو جنگ میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان نے جو ریٹیلیٹ کیا اس کے نتیجے میں جو ادھر ڈسٹرکشن ہوئی, بھارت کو سیز فائر کے لیے کہنا پڑا یا جانا پڑا, جو بھی ہے وہ فیکٹس آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ڈیفنس کے فرنٹ سے ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ کیا کیا. ہم نے ایک گروپ بنایا, چھوٹا سا گروپ تھا جو چند ممالک میں گیا, لیکن بڑا ایفیکٹولی اپنا کیس پیش کر دیا. انڈیا نے 7 گروپس بنائے اور وہ غالباً کوئی 50+ کنٹریز میں گئے, لیکن وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر پائے. اور یہ آج سے پہلے یعنی کل سے پہلے SCO کی میٹنگ سے پہلے اگر آپ دیکھیں, پاکستان ہمیشہ ڈوزیئرز دیتا تھا. دیکھیے انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں مداخلت کر رہا ہے, یہاں پہ ٹیررزم کو سپانسر کر رہا ہے, لیکن کوئی بات نہیں تھی بنتی. اب یہ SCO ایک ایسا ہے, یعنی وہ جو ہم کہتے تھے فالس فلیگ آپریشن ہے پہلگام, SCO کا ڈیکلیریشن اس کو انڈورس کرتا ہے, کیونکہ بائی نہیں کیا, کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں تھی, کیونکہ لگتا تھا کہ وہ ایک الیکشن ٹیکٹک یوز کیا ہے بہار الیکشن کے لیے, کریٹڈ ہے, مینجڈ ہے, انجینئرڈ ہے وہ سارا. اس کو SCO ڈیکلیریشن میں شامل نہ کر کے اس پہ تو مہر لگا دی. دوسری جانب پاکستان جو ہمیشہ سے یہ کلیم کرتا رہا, پاکستان کی جو بلوچستان کے حوالے سے یا را کی انگیجمنٹس کے حوالے سے, ٹیررزم کو سپانسر کرنے کے حوالے سے جو کمپلینٹس تھیں ان کو اس میں شامل کیا گیا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہے اور بہت بڑی ڈیفیٹ ہے. جب راج ناتھ سنگھ کا جب میں فوٹیج دیکھ رہا تھا, وہ جس طریقے سے چل رہے تھے, وہ ایک شکست خوردہ بندے کی چال تھی. وہ کل میں نے ایک شعر سنایا تھا مظفر وارثی صاحب کا, آپ کو بھی سنائے دیتا ہوں کہ وہ شعر کبھی کبھار سنانا اچھا ہوتا ہے. شکست دل کی ہوئی تار ذہن کے ٹوٹے, ہماری ذات کے ہم سے ہی رابطے ٹوٹے. تو جس طریقے سے وہ لاسٹ تھے, مجھے اسی وقت یہ شعر یاد آ گیا کہ یار یہ کیا ہے. جو خواب لیے بھارت ایشیا میں اپنے جو فلینکس ہے اسے ایکسپینڈ کر رہا تھا کہ میں یہاں کی سب سے بڑی طاقت بننے جا رہا ہوں, ان کے حالات کیا ہوئے کہ SCO میں ان کی جو ڈیمانڈ تھی, اور یہاں تک کہ انہیں پھر پاکستانی خواجہ آصف, ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے جب اپنے خیالات کا اظہار کیا, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ریکویسٹ کی کہ جی میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں, انہیں اس کی اجازت بھی نہیں ملی. سو یہ ویژولز پلس یہ ڈیولپمنٹس پاکستان کی کامیاب فارن پالیسی اور انڈیا کی ناکام فارن پالیسی کے حوالے سے کافی کہانیاں سناتی ہے. بہت صحیح کہا بخاری صاحب آپ نے کہ انڈیا کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کے اوپر خود انڈینز بہت سوال اٹھا رہے ہیں. تو سجاد صاحب آپ بتائیں کہ آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں, اور جو ملبہ پاکستان پہ وہ گراتا ہے, جو تنہائی ان کو عالمی لیول پہ فیس کرنی پڑتی ہے, وہ غصہ سارا پاکستان پہ نکلتا ہے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلانا دھماکہ. ذرا تھوڑا آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے. یا ان کا جو رائٹ ونگ یا ان کا جو نیشنلسٹ ہندو نیشنلسٹ ہے وہ ویژولائز کرتا. اس کا خیال تھا کہ جس طرح سے انڈیا کی اکانومی بوم کر رہی ہے, جیسے وہ اس ریجن میں سیکولر ملک ہے, بہت بڑی ڈیموکریسی ہے, اس کا پاکستان کے ساتھ تو کوئی میچ ہی نہیں ہے. اور پھر ان کی پاپولیشن, ڈیموگرافی, پھر ان کی ڈائیورسٹی, وہ اس طاقت پہ بڑا بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک تصویر ایسی تھی جس کو انڈیا نہیں دیکھ رہا تھا. وہ تصویر کیا تھی؟ جیسے کینیڈا میں وہ ایک سکھ علیحدگی پسند کا قتل ہوا نجر کا, تو کینیڈین گورنمنٹ اور خاص طور پہ پوری ویسٹرن کمیونٹی جو تھی ان کے اس رویے کے اوپر ایک ان کے ریزرویشن تھے. پھر امریکہ میں بھی تحقیقات ہیں, اجیت ڈوئل کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی ایفرٹ کر رہے تھے کسی کو مرڈر کرنے کے لیے. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو چائنا کا فنومینا تھا اس کو وہ سمجھنے سے قاصر ہے. ان کا خیال تھا کہ چائنا کرٹیل پالیسی جو ہے امریکہ کی, اس میں ہم ایک طرح سے ایک فرنٹ لائن کنٹری ہیں, تو ہمیں ایک بہت بڑی سپورٹ ملے گی. اچھا, اور پاکستان کے اور چائنا کے ریلیشنز کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ٹھیک ہے ان کی ایک پرانی ایک لیگیسی ہے تعلقات کی, لیکن اس سطح پہ یہ نہیں آئیں گے کہ چائنا
اور پاکستان ایک ہو کر جنگ لڑیں گے. یہ ان کے کچھ مغالطے تھے. اور چائنا کے بارے میں آپ کو بتاؤں, چائنا کا ایک سیدھا پرابلم تو تھا کہ کرٹیل چائنا پالیسی میں انڈیا استعمال ہو رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ چائنا اور پاکستان دونوں, یہ جو آپ کا انڈین نارتھ ہے, ایک طرف لداخ کے علاقے جہاں پہ چائنا جو ہے ان کا مٹ بھیڑ ہوئی تھی انڈین فورسز سے, اور دوسری طرف یہ ہماری جس کو انڈین پی او کے بولتے ہیں آزاد کشمیر جو ہے, یہ وہ شراکت ہے انڈیا اور پاکستان, چائنا اور پاکستان کی یہاں پہ جیو پولیٹیکلی بھی. تو جب سے یہ 270 انہوں نے ختم کی تھی اپنے کانسٹیٹیوشن میں سے, ان کا آرٹیکل جو ہے, اس کے بعد چائنا اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات کی ایک نئی نوعیت بن گئی تھی جس کو انڈیا سمجھ نہیں سکا. اور یہ ساری وہ انڈین مغالطے تھے جو اس جنگ میں ان کے سامنے ایک حقیقت بن کے جب سامنے آئے تو وہ آج تک اس کو فیس ہی نہیں کر پا رہے, نہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جنگی نقصان کتنا ہوا. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور ریالٹی بھی ہے جس کو انڈین جو ہیں وہ نظر انداز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اس ریجن میں, اس لینڈسکیپ پہ ان کے جو تعلقات تھے, خاص طور پہ بھوٹان کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, اور اس کے بعد سری لنکا کے ساتھ, مالدیپ کے ساتھ, وہ بھی انہوں نے بگاڑے. تو یہ تنہائی جو تھی نا, یہ اب ایک طرح سے ملٹی پلائی ہو گئی ہے, اور اسی تنہائی کا انڈیا کو سامنا ہے. اس میں سے کیسے ری ایمرج کرنا انڈیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اس چیلنج کو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک انڈین ریکنسائل کر سکے ہیں, سمجھ سکے ہیں. بالکل, وہ میرے خیال سے خود پریشان ہو گئے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ایک فکرہ اگر مجھے اجازت ضرور. آپ کو یاد ہوگا نیا دور کے پروگرام میں کہتا تھا اور آج بھی کہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو انتہا پسندی ہے نا, کسی بھی معاشرے کو نگلنے کے لیے کافی ہوتی ہے. وہ جس ڈائیورسٹی کی بات کر رہے ہیں سجاد انور صاحب, اور جس پروگریسو مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں انڈیا میں, انڈیا جو انتہا پسندی ہے مذہبی بی جے پی کی, وہ اس ڈائیورسٹی کو, اس پروگریسو مائنڈ سیٹ کو نگل چکی ہے. اور جب تک وہ انتہا پسندی کو کنٹرول نہیں کرتے, کنٹین نہیں کرتے, میرا خیال ہے ری ایمرج کرنے کا انڈیا کا خواب جو ہے وہ مکمل طریقے سے پورا نہیں ہوگا. بہت صحیح آپ نے کہا. اور ذرا آتے ہیں انڈیا کے ساتھ, اب خدا خیر کرے دوبارہ سے مودی کے عزائم تو ٹھیک نہیں لگتے, لیکن یہ کہ پاکستان نے بھی جو ابھی ان کی جارحیت کا جواب دیا, یقیناً وہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا, کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس بار وہ پاکستان تو تقسیم شدہ ہے اندر سے, اور کمزور ہے, کمزور معیشت ہے, تو وہ غالب آ جائیں گے. لیکن پاکستانی بھی پھر پاکستانی جھنڈے اور ریاست کے دیگر جمع ہو گئے.